موجود تھے کچھ بنو سلمہ۔ اس تابوت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جنگ ہوتی تو سامنے رکھا کرتے تھے، وہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ جنگ میں فتح عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل اسی تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور جب جیت جایا کرتے تھے، لیکن جب بنی اسرائیل میں بدعقیدگی پھیلی تو ان کے ہاتھ سے یہ تابوت چلا گیا۔ بات تو کرنی ہے کہ اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے ان کا امامہ بطور تبرک برکت کے لیے آپ سامنے رکھتے تو اللہ تعالیٰ جنگ میں فتح عطا فرماتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے تبرکات میں اتنی برکت ہے تو اندازہ کر لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں کتنی برکت ہوگی۔ جسم ہمارے بھی ہوتے ہیں، جسم نبیوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو چیز نبی کے جسم سے لگ جاتی ہے اس میں برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ نبی پاک کے منہ مبارک اماں جان کوئی بیمار ہو جاتا مدینے میں، پانی میں گھول دیتی، شفا ہو جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جب کمزور ہو گئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھنا، وہ دیکھتے لگ جائیں گے۔ تو نبیوں کے جسموں کے ساتھ جو چیز مس ہو جاتی ہے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک میں کیا کہ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، ان کی برکت سے وہ جنگیں جیت جایا کرتے تھے۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ رسول ہیں کہ جن کو بعض پر فضیلت دی، کچھ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، کسی کو درجوں بلند کیا۔ جس کو درجوں بلند کیا وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جس سے کلام فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ نفس نبوت میں نبی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن درجے مرتبے میں سب برابر نہیں ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبوت نبی ہونے میں سب برابر ہیں،
یہ نفرت، یہ عداوت، اور سب سے بڑی چیز کہ میں کچھ ہوں، جب تک یہ ذمہ نہیں کرتے تھا وہ اللہ کا دوست بن سکتا نہیں ہے۔ صحیح اللہ والا ہو، کوئی پیر مل جائے تو سب سے پہلے پیر جو تسبیح پڑھنے کو دیتے ہیں وہ یہی تسبیح ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں روز یہ تسبیحاں پڑھا کرو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ ہے۔ جب بندہ اس طرح سوچتا ہے اور بندہ ہے بھی کچھ نہیں، نہ یہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا تھا، نہ یہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا، یہ بیچ کا ٹائم ہے، یہ سمجھتا ہے اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا، یہ اپنے پروگرام سے دنیا میں نہیں آیا تھا، اس نے پیدا کیا، اس کو بھیج دیا، جب چاہے گا اس کو واپس بلا دے گا، اس کا اتنا اختیار ہے۔ ایک سانس کے اوپر اس کی زندگی کھڑی ہے، یہ سانس چل رہی ہے تو یہ دنیا میں موجود ہے، اگلی سانس آئے نہیں آئے اس کو پتا نہیں ہے۔ تو یہ تسبیح پڑھایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جب تک یہ کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے یہ کچھ بن سکتا نہیں ہے۔ امام غزالی حجت الاسلام بڑا نام تھا، ایک پیر صاحب کی شہرت سنی، کہنے لگے چلو ان سے مرید ہونے چلتے ہیں، ساتھ میں شاگرد لے لیے، کہنے لگے جب پیر صاحب کے پاس جائے نا تو میرا تعارف کرانا۔ انہوں نے تعارف کرایا، پیر صاحب کے پاس پہنچے، پیر صاحب نے دل پکڑ لیا تھا، فرمایا امام غزالی کو جوتیوں پر بٹھا دو اور جو لوگ آتے ہیں نا ان کو ان کی جوتیاں سیدھی کرا کر، دین کے بہت بڑے عالم، فرمایا جوتیوں پر بٹھا دو ان کو باہر، وہ باہر بیٹھے رہے کتنا عرصہ، آنے والوں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہے۔ ایک دن کوئی شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس نے مسئلہ پوچھا پیر صاحب سے، پیر صاحب نے کہا کہ ہم اللہ کراتے ہیں، مسئلے بتانا مفتیوں کا کام ہے۔ وہ بندہ باہر نکلا، باہر امام غزالی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ لگا مسئلہ پوچھنے آیا تھا، انہوں نے بتایا نہیں، کہنے لگے مفتی سے پوچھو، اس نے مسئلہ بتایا، انہوں نے ٹھک کر کے جواب دے دیا، انہوں نے کہا تجھے تو اندر ہونا چاہیے تھا، تو باہر جوتیوں پر کیا بیٹھا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو چلے جا جہاں سے اٹھ کر۔ پیر صاحب نے کہا ہم اسے متقی بنانا چاہتے ہیں اور یہ ابھی تک مفتی ہی ہے، اس کو اٹھاؤ یہاں سے بھی، اس کو جنگل میں چھوڑاؤ، ایک کنواں ہے وہاں بٹھا دو۔ اتنا عرصہ امام غزالی کنویں پر بیٹھے رہے، پیر صاحب اپنا کام کر چکے تھے، ایک دن مریدوں سے کہنے لگے چلو امام غزالی کی خبر ہے۔ جب وہاں کنویں پر پہنچے تو جب ٹھوکر لگائی پیر صاحب میں تو امام غزالی نے کہا میرے پیر صاحب کو درد تو نہیں ہوا؟ فرمایا آج ہم کہتے ہیں، آج امام غزالی کی تربیت ہو چکی ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام غزالی تو حجت الاسلام ہے، اسلام کی دلیل ہے۔ تو جب اندر سے صفائی ہو جاتی ہے مشکل کام ہے، اپنے آپ کو انسان دوسروں کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہے، سب سے بڑی بیماری اس کے اندر یہی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بلبلہ ہوتا ہے پانی کا، اس میں ہوا بھر جاتی ہے، جب ہوا نکلتی ہے تو پھر وہی پانی، تو انسان بھی اسی طرح ہی ہے، اس کے اندر ہوا آئی ہے، جب ہوا نکلے گی تو پھر وہی کا وہی ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان جتا کر، ایزا دے کر۔
اللہ مالک بناتا ہے. جنت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ جس کو چاہے جنت کا مالک بنا دے. یہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ مالک بناتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہے. آخری آیت ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء ذهبا ولا ابتلى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. یہ جو کافر ہے نا کافر، یہ قیامت میں کہیں گے پوری دنیا سونے کی بن جائے، پوری دنیا سونے کی بن جائے اور ہم فدیے میں دے دیں، ہماری جان چھوٹ جائے. کافر کہیں گے پوری دنیا کے برابر سونا دے دیں، ہماری جان چھوٹ جائے. اللہ قبول کر دے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. ایمان کی قدر پتہ چلی. ہمارے پاس 1 تولہ 2 تولہ سونا ہو، ہم اسے کتنا چھپا کر بچا کر رکھتے ہیں. پوری کائنات کے برابر بھی سونا ہو، ایمان اس سے بھی اوپر ہے. کیونکہ